لاہور کے برکی مدرسے میں 12 سالہ معصوم علی حیدر پر وحشیانہ تشدد ہوا ہے اور موت کے بعد فرار ہونے والے قاری غلام رسول کی گرفتاری کی کچھ تفصیلات ہیں۔ کیا معاملات ہیں، ان سب کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ برکی سے یہ خوفناک کہانی سامنے آئی ہے۔ 12 سال کا یہ معصوم بچہ ہے علی حیدر، اور یہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں داخل ہوا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ جس قاری کو ماں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا سونپا وہ استاد نہیں ہے بلکہ انسان کے روپ میں ایک وحشی درندہ ہے۔ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی، والدین کی طرف سے کیا بتایا گیا ہے، پولیس نے اب تک کیا کچھ کیا ہے، ہمارے نمائندے لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، خرم ملک، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ خرم، بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ایگزیکٹلی ذرا بتائیے گا ابتدا میں کہ واقعہ ہے کیا، اس کی ابتدائی تفصیل کیا ہے؟ بالکل جی، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ برکی کا علاقہ ہے جہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مدرسہ جامعہ رحمانیہ اس کا نام ہے، جہاں پر باول نگر سے تقریباً 12 بچے جو ہے وہ اس قاری غلام رسول، جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ استاد نہیں، یہ درندہ ہے، اور درندہ صفت جو ہے یہ بندہ پایا گیا ہے جس نے بالکل لاپرواہی سے، غفلت سے جو ہے اپنے شاگرد کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث وہ جاں بحق ہو گیا۔ اچھا، اس کی ابتدائی جو ایف آئی آر کا متن ہے، اگر میں پہلے وہ آپ کو بتاؤں تو ایف آئی آر میں جو اس کے چچا ہیں ان کی مدیت میں ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ یہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے جو ہے لاہور میں قاری جو غلام رسول ہیں، ان کا عزیز و اقارب بھی بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق، یہ اس کے ساتھ یہاں پر آتا ہے اور دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حافظ قرآن جو ہے وہ بننا چاہ رہا تھا، تو اس کو حفظ کروایا جا رہا تھا۔ تو ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ پولیس کی جانب سے جو اب میری کچھ دیر قبل بھی جو متعلقہ ایس ایچ او ان سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے ملزم کو بڑی مشکل سے گرفتار تو کر لیا ہے، اور ملزم نے جو بیانات دیے ہیں، ملزم کی جانب سے جو ہے وہ اعتراف کیا گیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ختم شریف پر جانے کے لیے بہانہ کیا کہ مجھے لگا کہ اس کا بہانہ ہے، جبکہ اس کے والدین کو پتہ تھا کہ اس بچے کو، علی حیدر جس کا نام ہے، اس کو بخار کافی دنوں سے چڑھا ہوا ہے، اور اس کے جو چچا ہیں، اس کے جو عزیز و اقارب جو لاہور میں کام کر رہے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا ایک سٹیپ کر کے لے کے چلتے ہیں۔ جی، علی حیدر یہاں پہ پڑھ رہا ہے، اس مدرسے میں کوئی ختم قرآن کی تقریب تھی جس میں قاری غلام رسول اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، یا اس نے لازمی سمجھا کہ وہ بچہ شرکت کرے گا، وہ بچہ نہیں آیا؟ والدین کیا بتاتے ہیں، وجہ کیا ہے، قاری کیا بتاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذرا اس طرح ایک ایک کر کے چلیں، بتائیں، ذرا سمجھائیں۔ جی بالکل، جو والدین بتاتے ہیں، والدین کے مطابق جو ایف آئی آر میں متن بھی شامل کیا گیا ہے، چچا کی مدیت میں جو مقدمہ درج کیا گیا، اس متن کے مطابق جو والدین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ بخار چڑھا ہوا تھا، بچے کی عیادت کے لیے اس کے جو چچا ہیں اور اس کے جو کزنز ہیں جو لاہور میں مزدوری کے غرض سے آئے ہوئے ہیں، وہ اس کی خبر لینے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ قاری اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اور اس نے آئینی راڈ جو ہے وہ ہاتھ میں تھاما ہوا ہے اور اس سے جو ہے بدترین تشدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی چچا اور رشتہ دار وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ قاری صاحب سے آئینی راڈ کو چھینتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ یہ ختم شریف تھا۔ قاری صاحب نے اس کو کہا کہ آپ ختم شریف پر جائیں گے، اس نے بتایا کہ مجھ کو بخار ہے، میں نہیں جا سکتا، آج کے لیے مجھے معافی دے دیں، اور قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے، جس کی باعث وہ طیش میں آ گئے اور اس کو بدترین تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنا دیا گیا۔ ایف آئی آر میں یہ متن شامل کیا گیا، جبکہ اس کی جو ابتدائی جو تحقیقات تھی اس میں یہ چیک کرنے کے کئی پیمانے ہیں، مطلب تھرمومیٹر بھی ایجاد ہو چکا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، مطلب برکی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو 500 کلومیٹر دور جا کے ڈاکٹر کو ڈھونڈ کے لانا پڑے، تو مطلب، اور اگر وہ کہہ بھی رہا ہے کہ اس کو بخار ہے، اس بہانے کی وجہ سے وہ نہیں شریک ہو رہا، چچا کے سامنے تشدد ہو رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ مجھے یہاں پہ پروسیس کرنے مشکل ہے، موقع پہ نہیں بچے کی جان گئی؟ اچھا بالکل جی، بچے کی بدترین تشدد کا جب نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد بچے کا علاج معالجہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ اس کے والد کو، جو قاری غلام رسول ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ سیڑھیوں سے گرا ہے، جبکہ اس کے والد کو جب اطلاع دی گئی، اس کے والد کو جو قاری غلام رسول ہیں اس نے اطلاع دی کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے، اس کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ جو بعد میں ایف آئی آر کیونکہ بعد میں درج کروائی گئی ہے، پہلے اس کے جو چچا تھے ان کی جانب سے اس کے والد کو بتایا گیا کہ میں وہاں پر پہنچا تو یہ تشدد کر رہا تھا قاری، اس پہ اس نے آئینی راڈ ہاتھ میں تھاما ہوا تھا، تو میرے منع کرنے پر اس نے باز آ گیا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، کہتا تھا کہ یہ ختم شریف پر جو ہے وہ نہیں جا رہا تھا، ہیلے بہانے کر رہا ہے، اس کو بخار نہیں ہے، جبکہ
وہ پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ میڈیسنز کا استعمال کر رہا تھا، جو بچے اکثر سیرپ کا استعمال کرتے ہیں کہ خرم، بخار یہ جو ہے واقعہ وہ کس دن کا ہے؟ جس دن بچے پہ اتر تشدد جائے ہو رہا یا تھا، کم اس ہو کے جائے۔ چچا نے تشدد ہوتے ہوئے دیکھا، یہ واقعہ کس دن کا ہے؟ بالکل جی، 18 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور 18 23 تاریخ کا۔ تاریخ کو یہ جو ہے 18 تاریخ کا اس مہینے کی، اور 23 اس تاریخ روز کو جب تشدد ہو رہا اس کا تھا، جو چچا بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئے؟ بالکل جی، یہاں پر علاج معالجہ جو ہے قاری غلام رسول نے یہاں پر لاہور میں علاج معالجہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا علاج معالجہ کہ میں اس کا چچا نے ٹریٹمنٹ بچے کو کرواتا ہوں، ساتھ لے جا بعد کر جو ہے خود وہ کروایا یا قاری غلام رسول خود کرواتا رہا؟ ہاں جی، نہیں، چچا ساتھ تھے، اور چچا کے جو بیٹے تھے، جو اس کے کزنز تھے، وہ ساتھ تھے۔ لاہور کے ہاسپٹل میں جو ہے علاج معالجہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا تھا بچے کہ کے باپ کو تمام کب تر فون جو کیا؟ اخراجات بچے ہیں کے باپ کو بہاول نگر میں فون کر کے یہ کب بتایا گیا باپ کہ کو وہ سیڑھیوں سے 23 گرا ہے؟ تاریخ کو جو ہے وہ باپ کو قاری غلام رسول نے 23 تاریخ کو جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے کہ 23 تاریخ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیڑھیوں سے گر جاتا ہے، اس کو شدید چوٹیں آئی ہیں، اس کے علاج معالجہ کے لیے میں اس کو آپ کے پاس بھجوا رہا ہوں، باول نگر کا، کیونکہ رہائشی تھا، اور جو قاری غلام رسول ہے وہ بھی باول نگر ان کا جو عزیز و قریب بتایا جا رہا ہے کہ اسی علاقے کا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کا جو ہے وہ ریفرنس دیا کہ آپ فلاں ڈاکٹر کو جا کے چیک کروائیں، اور اس کو جو چوٹیں لگی ہیں، شدید چوٹیں آئی ہیں، تاکہ اس کی چوٹیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں، لیکن اس کا جو اخراجات ہیں سارے، وہ میں خود جو ہے وہ ایکسپینس اس کے بیئر کروں گا، اور میں تمام تر اخراجات جو ہے وہ اٹھاؤں گا۔ تو یہاں سے اس کو جو ہے وہ اس کے بیٹے کو، علی حیدر کو، اور اس کے کزنس کو ساتھ بھجوا دیا جاتا ہے باول نگر۔ تشدد زدہ بچہ اگر ہسپتال آتا ہے اور امیجیٹ فیملی یعنی جو باپ ہے یا ماں اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی 2 لوگ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چچا بتا رہا ہے اپنے آپ کو، دوسرا اپنے آپ کو استاد بتا رہا ہے، ہاسپٹل نے بھی کسی متعلقہ تھانے کو انٹیمیڈیٹ نہیں کیا، بتانا پسند نہیں کیا کہ بنیادی طور پر یہاں اس کنڈیشن میں ایک بچہ آیا ہوا ہے؟ اس طرح کی کوئی پولیس کو جو ہے کون سا وہ ہسپتال اطلاع تھا؟ نہیں ملی تھی، نہ ہی پولیس کی جانب سے یہ وہ پرائیویٹ برکی روڈ میں ہی پرائیویٹ کوئی ہاسپٹل بتایا جا رہا ہے، نجی ہاسپٹل، جیسے ڈسپینسری ٹائپ جو چھوٹی سی گلی محلوں میں نہیں بنی ہوتی، جو پرائیویٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈسپینسری بتائی جا رہی ہے۔ وہاں پر اس کو جو ہے وہ علاج معالجہ کیا گیا، اس کے جو تشدد زدہ جو زخم تھے ان کو جو ہے وہ ملم لگائی گئی، اور دوائیاں بچہ 23 تاریخ کو باول دی نگر گئی، چلا گیا، لیکن اس وہاں کی طبیعت جو انتقال کس روز ہوا، وہاں جو علاج ہوتا رہا، اس کی کیا تفصیل ہے، پھر ایف آئی آر کب ہوئی، ٹائم بتائیں ذرا، اس کا ڈیٹس بتائیں۔ بالکل جی، 2 محرم کو بتایا جا رہا ہے کہ بچے کو باول نگر جو ہے وہ بھجوا دیا گیا تھا، 23 تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ دوسرا جو بچہ انتقال کیا ہے 10 محرم والے دن بچے کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس دن انتقال ہوتا ہے اس دن جو اس کے چچا ہیں وہ پولیس کو 15 پر اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے اس طرح بچے کے ساتھ جو ہے وہ قاری نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اور آج اس کا علاج معالجہ جاری تھا، اور آج اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے۔ بچے اس کے کی بعد طرف سے پولیس جو یا ہے وہ مدرسے میں موجود باقی ان بچوں کے کی طرف سے تمام لواحقین کو، قاری سے متعلق کوئی اور بات تو سامنے نہیں آ رہی؟ قاری کی طرف سے صرف اور صرف تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا، یا یہ قاری جو ہے یہاں کسی اور جو فیل ہے اس میں بھی ملوث رہا؟ کوئی شکایت ایسی تو نہیں؟ ابھی پہلے اس کی کوئی اس طرح کی کمپلین جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، نہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نکلا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ریکارڈ نکلا ہے، لیکن بچوں سے جو پوچھا وہاں اس کے مدرسے میں ہیں، بچوں سے بچے ہیں، پوچھا؟ جو طالب علم ہیں، ان کی جانب سے، ہاں جی بالکل، ان کی جانب سے، پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بھی تفتیش کی گئی ہے، اور ان سے پوچھا گیا ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو قاری غلام رسول ہے یہ اس نے اس کو ختم شریف پر نہ جانے پر جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس بچہ ہی ختم کر کو دیا۔ 2 جی گواہان ماشاءاللہ، ایف آئی آر میں بھی شامل کیے گئے، جو بچے وہاں کے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ دیکھیں کتنا حیران کن ہے، پریشان کن ہے، ظاہر ہے ماں باپ مطلب چچا کے سامنے تشدد ہو رہا ہے، چچا اسی قاری کے کہنے پہ علاج کروا رہا ہے، پھر 23 تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ باول نگر چلے جائیں، وہاں علاج ہوتا رہا، کسی نے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کی، کسی نے پولیس کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں کی، کسی کو لگا ہی نہیں کہ یہ اتنا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے چلا گیا، اور اب آپ ایف آئی آر کرواتے رہیں، اور اب آپ جو ہے وہ اس سارے معاملے کی پیروی کرتے رہیں۔ یہ بچہ شاید بچ بھی سکتا تھا اگر اسی موقع پہ اس قاری کو جو ہے وہ فوری طور پہ روک کے بچے کو فوری طور پر کسی مناسب ہسپتال لے جا کے اس کا علاج کروا لیا جاتا۔ خیر، افسوسناک صورتحال ہے۔